السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مختصر پراسر اچھا شب بارات کے بعد آج میں دوبارہ سے یہ ویڈیو کلپ بنا رہا ہوں، اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال یہ ہے کہ شب بارات سے ہم نے کیا سیکھا؟ جو عبادات اس دن ہم نے کی، اس رات ہم نے کی، نوافل کا اہتمام کیا ہوگا ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہوں گی ان کی مغفرت کے لیے، اور ساتھ میں اپنا آخرت کا سرمایہ گٹھا کرنے کے لیے تلاوت قرآن حکیم کی ہوگی، اور اس کے بعد بخشش کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی ہوں گی، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائیں کی ہوں گی۔ تو ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ اس رات کا عمل ہمارا قبول بھی ہوا ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ ہم دل میں نفرتیں لے کر اور ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا۔ اس رات کے بعد اگر ہماری زندگی میں کوئی چینج آیا ہے، کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو پھر تو وہ رات انشاءاللہ ہماری ضرور قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس رات کے بعد ہم نے دوبارہ سے ہماری زندگی میں اسی طرح کی ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں، نماز فجر کی نہیں پڑھتے، دن ہمارا ظہر کی نماز سے گزرتا ہے، عصر کی نماز بھی ہم نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز سے بھی ہم غفلت اختیار کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز بھی بغیر پڑھے ہم سو جاتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کا ہم نے دین بنایا ہوا ہے تو پھر ایسی عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا جو دین ہم اپنی مرضی کا، جس طرح سے ایک انسان مارکیٹ کے اندر جاتا ہے اور اپنی مرضی کی کوئی چیز لینا شروع کرتا ہے، تو واپس جب نکلتا ہے تو اس سے حساب لیا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز لی اور اس کا حساب دیجیے، اور اس کے بعد یہاں سے نکلیے۔ تو اسی طرح سے ہم سے بھی دین کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہم بے شک اپنی زندگی حیوانوں کی طرح کیوں نہ گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بے شک نہ پورا کریں، جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، بے شک اس طرح سے نہ گزاریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے ہی ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے یہ پوچھا جائے گا، ہماری جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم جس چیز میں وقت سپینڈ کرتے تھے اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا وقت کدھر گزارا، کس طریقے کے ساتھ اپنی جوانی گزاری، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اس کے حقوق ہیں وہ معاف کر سکتا ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنے حقوق معاف کر دے گا، بلکہ اس امید سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن پڑوسیوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ وہ جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں۔ کوئی بھی دن، کوئی بھی رات، جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ کی عبادت خالص نہیں ہے، دل میں خالص نیت نہیں ہے، تو آپ کی عبادت کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک ہی نیکی کریں، لیکن اس نیکی میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر آپ کی عبادت قبول ہوگی، تب کہیں جا کر آپ کی نیکیاں اور آپ کے قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا آپ کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر دل میں ریاکاری آ گئی، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کے اعمال منہ پر مار دیے جائیں گے، آپ کے وہ اعمال قبول نہ ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔